हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही अहम है। हमारा जो असनाफ़ अदब है जो दो किस्मों पे घूमता है, एक असनाफ़ नस्र और एक असनाफ़ नज़्म। आज की क्लास में हम लोग असनाफ़ नस्र, इसमें कितनी सिनफ़ें आती हैं सबको मैंने एक ही वीडियो में जमा कर दिया है। आप टेट के इसी के साथ टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे उसमें इसमें से आपके सवालात बनते ही बनते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग हर एक सिनफ के बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, मज़मून, मकाला, इंशाइया, सवानेह और खाका, सफ़रनामा, हिकायत, तनक़ीद, तहक़ीक़, तबसरे निगारी, सबके बारे में ऐसे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी तारीफ़ को देखेंगे कि जिस पॉइंट से आपके सवालात पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए जो स्लाइड दिख रही है इसमें ऊपर निज़ाम एकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप बना हो, चाहे आपका डिप्लोमा का हो या इसी के साथ आपका बीएड का हो, अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि जो भी उर्दू बैकग्राउंड के या उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तलबा हैं, वो उससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे दास्तान। ठीक है, आपने दास्तान का नाम पहले भी सुन रखा होगा। तो देखेंगे दास्तान क्या चीज़ है, दास्तान किसको कहते हैं। ये जो है ये सबसे कदीम सिनफ है। क्या है? सबसे कदीम। पूछा जा सकता है कि सबसे कदीम सिनफ में कौन सी सिनफ है? आपकी दास्तान, यानी ये आपकी कदीम सिनफ है। दूसरे है कि ये एक बयानिया फ़न है। इसमें किसी चीज़ को बयान किया जाता है, यानी किसी चीज़ को तफसील से किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो क्या है? बयानिया फ़न है। इसमें क्या होता है, एक किस्सा आपका पूरा होता है, दूसरा किस्सा शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक किस्से से दूसरे किस्से के बीच में एक तालमेल बना रहता है कि ताकि पढ़ने वाले को, कारी को कोई उकताहट ना हो, यानी पढ़ के वो भागे नहीं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बहुत से ऐसे किस्से मशहूर हैं। जैसे एक है अल्फ़ लैला। अल्फ़ लैला ये जो है असल में इस पे टीवी में बाकायदा पूरी सीरीज़ भी चली है। अल्फ़ मतलब होता है हज़ार और लैला मतलब रात, यानी हज़ार रात। ये भी एक बहुत मशहूर दास्तान है। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे एक दास्तान है देवपरी करके, और एक दास्तान है दास्तान अमीर हमज़ा। दास्तान अमीर हमज़ा, ऐसे बहुत से हैं। सबरस, मुल्ला वजही की सबरस। ठीक है, उम्मीद है कि आप दास्तान के बारे में समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। दूसरा होता है नावल। आपने नावल, और अगर आप इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो, इंग्लिश में भी आपने बड़ी बड़ी नावलें पढ़ी होंगी। ठीक है, नावल क्या होती है? एक नसरी बयान का फ़न है। जाहिर सी बात है ये एक प्रोज़ का फ़न है जिसकी तश्कील में प्लाट, एक पूरा प्लाट बना होता है। किरदार, यानी कोई एक हीरो होता है जो उसकी किरदार अदा करता है, उसके इर्द गिर्द पूरी नावल घूमती है। ठीक है, तर्ज़ अदा उसका एक होता है, और नुक्ते नज़र, यानी उस नावल में किसी एक नुक्ते नज़र को बयान करना चाहता है। ठीक है, इसकी इन सब चीज़ों की ख़ास अहमियत होती है। ये कितना लंबा होता है, इसके तिवालत की, यानी इसके तिवालत की
कोई हद नहीं होती, ये कई नशिस्तों में चलता रहता है कि कोई हद नहीं होती, सिर्फ एक ख़ास मौजू पे क़ैद नहीं होता। एक नावल में कई मौजू आपको पाए जाएंगे, ठीक है, किसी ख़ास मौजू पर, किसी ख़ास मौजू पर ये जो है मुनहसिर नहीं होता है। ये जदीद अहद का रज़मिया कहा जाता है, यानी जिसको आप कहेंगे दास्तान, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे अफसाना। ये एक नसरी सिन्फ है, आपको पता है, जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को कम से कम लफ्ज़ों में बयान किया जाता है। इसको आप शॉर्ट स्टोरी समझ सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, छोटा छोटा किस्सा जिसको आप 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अफसाने में बयान का ऐसा उसलूब इख्तियार किया जाता है कि दिलचस्पी कायम रहे और मकसद भी वाज़ेह हो जाए। इसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि तअस्सुर की वहदत हर हाल में बरकरार रहे, यानी पढ़ने वाला उससे मुतासिर होता रहे, उसको इफ़ेक्ट करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। और इसको क्या है, इसको एक बैठक में, एक नशिस्त में, यानी आप लेकर बैठे 5-10 मिनट में आप एक अफसाना पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये उर्दू ज़ुबान में कहाँ से आया पूछा जा सकता है, उर्दू ज़ुबान में कहाँ से आया, ये मगरिबी अदब से आया है, क्योंकि इंग्लिश वगैरह में वहाँ से मुंतकिल होकर के ये उर्दू ज़ुबान में आया है, मगरिबी अदब से। आगे चलते हैं ड्रामा। ड्रामा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। ड्रामा क्या है? ड्रामा वो फ़न है जिसमें एक प्लाट और किस्सा होता है जो किरदारों, जिसमें ड्रामा क्या होता है, ड्रामा अक्सर आप देखेंगे स्टेज पे प्ले होता है, या उसमें क्या होता है, कई लोग होते हैं, सबका अलग अलग किरदार, यानी सबका अलग अलग रोल होता है। मुकालमा, सब आपस में एक दूसरे से जिनका जो रोल होता है उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिबेट करते हैं। अदाकारी, जो रोल होता है उसको अदा करते हैं, प्ले करते हैं, के ज़रिए नाजरीन के रूबरू अमली तौर पर पेश किया जाता है, ठीक है। ड्रामा एक पढ़ाने का मेथड भी है, ठीक है, यानी कोई एक टॉपिक है उस पर बच्चों को अलग अलग रोल दे करके उनको स्टेज पे, यानी आप क्लास के सामने प्ले करा सकते हैं। ड्रामा में कुछ और नई सिन्फें शामिल हैं जिसको हम देखते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक आजकल आप देखेंगे कि जगह जगह स्कूलों में, बाज़ारों में, हर जगह किसी एक सोशल इशू, यानी सामाजिक कोई एक ऐसा मसला होता है, सामाजिक एक बुराई होती है, उसको जाहिर करने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए ये लोग नाटक नुक्कड़ जगह जगह पे करते हैं, ताकि लोग उसको देखें और इससे एक सबक ले सकें, ठीक है। इसी के साथ आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, सभी को पता है, रेडियो ड्रामा भी चलता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग रुकें। हाँ, तो कहाँ बात चल रही थी, आपको पता है, नाटक नुक्कड़ के साथ साथ रेडियो ड्रामा, रेडियो ड्रामा के साथ साथ टेलीविज़न पे आजकल आप देखेंगे, टीवी देखते होंगे कि टेलीविज़न पे भी अलग अलग कोई एक सीरीज़ चलती रहती है ड्रामे की, टेलीविज़न पे, ठीक है। ड्रामा आप समझ गए, आगे चलते हैं। मज़मून क्या होता है? मज़मून को हम इंग्लिश में कहते हैं एस्से। मज़मून लिखने के लिए, यानी एस्से लिखने के लिए आता ही है, ठीक है। नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इस तरह इजहार ख्याल किया जाता है कि एक मरबूत तहरीर बन जाती है।
آپ کو معلوم ہے کوئی جب آپ مضمون لکھتے ہیں شروع میں انٹروڈکشن کراتے ہیں، بیچ میں مین ٹاپک کو لکھتے ہیں، آخر میں اس کا اختتام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو آپ مضمون کہتے ہیں۔ یہ بھی اصناف نثر کی ایک صنف ہے، ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے مقالہ۔ آپ دیکھیں گے کبھی مضمون اور مقالہ مضمون میں فرق یہ ہے کہ مقالہ جو ہوتا ہے ایک غیر شخصی ہوتا ہے اور معلوماتی مضمون ہوتا ہے۔ مقالہ تھوڑا سا مضمون کے مقابلے میں تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، 4-5 پیج کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم مقالہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، غیر شخصی ہوگا، یعنی کسی کی ذات پہ کسی شخصیت پہ نہیں لکھا رہے گا، معلوماتی مضمون، کوئی ایک ایسا مضمون لیا جائے گا جس سے پڑھنے کے بعد اس کے بارے میں جانکاری اس کو حاصل ہوتی ہے۔ آگے کیا ہے انشائیہ۔ کیا ہے انشائیہ۔ انشائیہ کو آپ کہہ سکتے ہیں پرسنل ایسے۔ انشائیہ پرسنل ایسے یہ نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع کو بے تکلفی کے ساتھ بغیر کسی منطقی ترتیب کے دلکش اور خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دلکش یا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں انشائیہ کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مضمون سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے مضمون، جیسے آپ دیکھیں گے منشی پریم چندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے قصے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور قصے کے ہیں مضمون کی شکل میں ہے، کس میں ہے، مضمون کی شکل میں ہے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی بہت سی تحریر ہے جس میں مضمون انہوں نے، مولانا شبلی نعمانی، ٹھیک ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ مقالہ ہو گیا۔ اب آگے انشائیہ پہ بات چل رہی تھی۔ انشائیہ میں کیا ہے، سر سید احمد خان نے بھی انشائیہ لکھا ہے۔ کس نے، سر سید احمد خان کا نام آتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آتا ہے مولانا آزاد، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے آپ کا سوانح۔ سوانح کس کو کہتے ہیں، سوانح جب ہم کسی کی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں آدمی کی سوانح ہے، یعنی جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، بایوگرافی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی شخصیت گزرتی ہے جو اپنی زندگی میں بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن اس کی اہلیت کو، اس کی خوبی کو لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی ہے، اس کو لانے کے لیے ہم بہت سے لوگ سوانح لکھتے ہیں، یعنی ان کی زندگی، انہوں نے کیا کیا کام کیا اس فیلڈ میں، ان کی کیا کیا کارکردگی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے سوانح لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، سوانح میں کیا ہوتا ہے، عام طور پر کسی مشہور ممتاز ہستی کے حالات زندگی، ان کے کارناموں کی رودات بیان کی جاتی ہے، کس طرح سے پڑھے لکھے، پھر کیا کیا ان کا اچیومنٹ کیا کیا ہے اپنی زندگی میں، کیا کیا، یا جیسے اردو میں انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، ٹھیک ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، سوانح یعنی بایوگرافی کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور آتا ہے اپنی حالات زندگی خود ہے، بہت لوگ اپنی حالات زندگی خود لکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، اس کو کہتے ہیں آپ بیتی یا خود نوشت، جس کو آپ انگلش میں کیا سنے ہوں گے، آٹو بایوگرافی، ٹھیک ہے، اسی کو خود نوشت کہتے ہیں اور آپ بیتی بھی کہتے ہیں۔ آگے کیا ہے، ایک صنف کیا ہے، خاکہ۔ خاکہ کیا ہوتا ہے، ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی شخص کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں، قاری کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر بن جاتی ہے۔ کسی ایک شخصیت پہ لے کر کے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، یعنی کریٹیکل اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اچھے انداز میں اس کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جس کو اردو میں خاکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاکہ کے تعلق سے ایک محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، جس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، پوچھا بھی جاتا ہے کہ آب حیات ایک کتاب ہے،
یہ کن کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی۔ اس میں شخصیت کے بارے میں، اچھائی، کسی چیز کے اچھائی برائی کے بارے میں ایک خاکہ یعنی تصویر اچھے انداز میں پیش کی گئی ہے، آب حیات، جس کو محمد حسین آزاد نے لکھا۔ کس نے لکھا ہے؟ محمد حسین آزاد نے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ سفر نامہ۔ سفر نامہ ہی سے آپ سمجھ گئے کہ سفر نامہ کیا چیز ہوتا ہے۔ سفر نامہ، آپ اپنی زندگی میں بہت سے سفر کرتے ہیں، کبھی مشرق سے مغرب، کبھی آپ ساؤتھ میں گئے، کبھی آپ نارتھ میں یعنی جنوب میں گئے، کبھی شمال میں گئے، آپ نے کسی نئے شہر کی زیارت کی یا آپ دوسرے ملک گئے، تو کیا ہے کہ جن کے اندر کچھ لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ اس کے پوائنٹ کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد ایک چھوٹی سی بک بھی تیار کر دیتے ہیں جس کو سفر نامہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مصنف اپنے سفر کے احوال، سفر میں جو جو چیزیں اس نے دیکھی، تجربات، جو کچھ اس نے تجربہ کیا، اسی کے ساتھ مشاہدات، اسی کے ساتھ احساسات، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو ایک اچھے انداز میں بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سفر کے دوران چھوٹی سی ڈائری لیتا ہے، اس میں جو جو پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا بیان کرتا ہے؟ کہیں گیا گاؤں کو دیکھا، شہروں کو دیکھا، کسی ملک میں گیا اس کی تاریخ کو نوٹ کیا، جغرافیہ اس کے جو ہے جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ کو دیکھا، سیاسی حالات یعنی وہاں کیا پولیٹکس چل رہی ہے، سماجی حالات یعنی سوشل اس کے کیا کیا حالات، اس میں کیا کیا برائیاں اس کو دیکھی، اس کو پوائنٹ میں لکھتا رہتا ہے۔ موسم، وہاں کا موسم اسے کس طرح لگا، وہاں کے باشندوں کا رہن سہن، وہاں کے لوگ کس طرح سے رہتے ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں، ان سب طریقوں، پھر رسم یا کن کن تہواروں کو یعنی کن کن رسموں کو ادا کرتے ہیں، ان سب کا ذکر جو ہے سفر نامہ میں مصنف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ سفر نامے کے بارے میں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں کیا ہے؟ رنگین بیانی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز خوب اچھے رنگین انداز میں پیش کیا جاتا ہے، افسانہ طرازی، اور اس میں مبالغہ آرائی بھی، مبالغہ آرائی یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر مصنف پیش کرتا ہے، مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حکایت، حکایت کا نام آپ نے سن ہی رکھا ہوگا، ایک مختصر قصہ ہوتا ہے، چھوٹا سا قصہ ہوتا ہے جس میں کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی ایک سبق ملتا ہے، یعنی آپ کا مورل ڈیولپمنٹ، آپ کی اخلاقی نشو و نما اس کے پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اکثر حکایات کے کردار جو بیان کیے جاتے ہیں چوپائے اور پرندوں کی زبانی بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے توریت، زبور، اسی کے ساتھ قرآن میں بھی بہت سے ایسے حکایت موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے حکایت ملیں گے۔ اسی کے ساتھ شیخ سعدی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، انہوں نے گلستہ ایک کتاب لکھی ہے، پرسین میں ہے، اور دوسرا بوستاں، دونوں کتابیں ان کی کیا ہے؟ اس میں حکایات ہی پہ منحصر ہیں، ٹھیک ہے۔ حکایات کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ملا وجہی کی جو سبرس ہے اس میں بھی حکایات پائے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تنقید، کیسے کہیں نا، کسی بھی پوچھا جاتا ہے آپ کے کہ اس کا آپ تنقیدی جائزہ لیجئے۔ تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہوتا ہے پرکھنا، کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا۔ پرکھنا یعنی اس کو دیکھنا کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی کریٹیکل تھنکنگ، صرف اس کی اچھائی نہ دیکھنا، اچھائی کے ساتھ ساتھ اس کی برائی بھی دیکھنا، اصطلاح میں خوبیوں خامیوں کا صحیح اندازہ لگانا، ان پر کوئی بات میں اپنی رائے قائم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنقید۔ سوالات اس طرح کے آپ کے جو ڈسکرپٹیو والے آتے ہیں، لانگ والے، اس میں پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں تنقیدی جائزہ لیجئے۔ تنقیدی مطلب یہی ہے کہ اس کو پرکھیے، اس کے کھرے کھوٹے کی پہچان کیجئے، اس کی خوبیوں خامیوں کا اندازہ لگائیے، پھر اپنی رائے قائم کیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیے، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے تحقیق، تحقیق جس کو آپ کہتے ہیں ریسرچ۔ تحقیق کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک ٹاپک دی جاتی ہے،
اس پر آپ اس کے حقائق کی، اس کی باریکیوں کی تلاش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے ساتھ تنقید کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ تنقیدی دماغ نہیں رکھیں گے، کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں رکھیں گے، اچھائی برائی کو نہیں پہچانیں گے، تو آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ ریسرچ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ ریسرچ کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سر سید احمد خان کی ایک کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ ان کی کتاب ہے آثار السنادید۔ اس میں انہوں نے تحقیقی چیزوں کو پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آثار السنادید۔ جو لوگ دیکھ رہے ہوں، نئے ہوں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی موٹیویشن بھی، کچھ آپ کو اگر کلاس اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ کچھ حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا کوئی کمی آپ کو لگ رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ لکھیے، تاکہ پڑھانے والے کو سمجھ میں آ سکے، اس کو فیڈ بیک مل سکے۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کے آثار السنادید ہے۔ آگے آخر میں کیا ہے؟ تبصرہ نگاری۔ اکثر سوالات آتے ہیں، اس پر آپ تبصرہ لکھیے۔ تبصرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کتاب کے اہم یا غیر اہم ہونے سے متعلق ناقد یا مبصر کے خیالات۔ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی کتاب ہے، جیسے آپ بک ریویو کرتے ہیں، کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے اس پر تبصرہ لکھیے گا۔ پڑھنے کے بعد اس میں کیا آپ کو اچھائی لگی، کیا آپ کو برائی لگی، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا کیا کہتے ہیں؟ تبصرہ نگاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس تھوڑا سا لمبی تھی، لیکن نثر میں یعنی اصناف نثر کے جو پوائنٹ بنتے ہیں، یعنی جو اس کی صنفیں بنتی ہیں، ساری صنفوں کو ایک ہی ویڈیو میں جمع کر دیا گیا ہے۔ آپ ٹیٹ کا ایگزام دیجئے، ٹی جی ٹی کا دیجئے، پی جی ٹی کا دیجئے، نیٹ جے آر ایف کا دیجئے، سب میں آپ کو کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ جاتے جاتے آپ کلاس کو لائک ضرور کرتے جائیں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو آج کے کلاس میں اتنا ہی۔ اگلے کلاس میں اصناف ادب کی دوسری جو بہت مشہور قسم کیا ہے؟ آپ کی نظم، یعنی جو ایک تو ہوا نثر، دوسرا نظم، یعنی پروز ہو گیا، دوسرا پوئٹری، وہ بھی اس کو انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں ساری قسموں کو ڈیٹیل کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ آج کے کلاس میں اتنا ہی، اپنی تیاری ٹھیک سے کیجئے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔